زار ہو اور غریب ہو اور زکوٰۃ فطرہ وغیرہ لینے کا وہ مستحق بھی ہو، لیکن اگر اس کو یہ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، تو وہ اس طرح نہیں لے گا، تو کیا اس کو بتائے بغیر یا اس کو کچھ اور کہہ کہ اس طرح دے سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں بالکل، زکوٰۃ حقدار کو دینی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہم نے دیکھ لینی ہے کہ وہ حقدار ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے دین نے تو یہ خوبصورت تعلیم فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی کو بتائیں اور اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے اور وہ ظاہر ہے بعض اوقات ہاتھ کھینچ لے اور وہ نہ لے ہیں وہ حقدار، تو ایسے مواقع پر آپ اسے کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، اسے تحفہ کہہ دیں، اسے عیدی کہہ دیں، اور یہاں تک کہ قرض جیسے الفاظ بھی کہیں کہ قرض بھی کہہ کر کسی کو رقم دے دی اور نیت کر لی کہ میں نے زکوٰۃ دیں اور وہ ہے حقدار، تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک، ہاں پھر بعد میں مانگتے ہی نہیں رہنا کہ یہ قرض واپسی کرو اور اس طرح وہ دینے ہی آ جائے تو پھر نہ لیا جائے نا، نہ لیا جائے، اس کو کسی اچھے طریقے سے آسن انداز سے نہ لیا جائے، لازمی ہی نہیں لینا، اس کو کہے کہ میں آپ کو دے چکا تھا رکھ لیجیے۔ اور اب آپ ہاں کچھ لوگ ویسے قرض کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہر دفعہ اس کا کوئی نہ کوئی عذر آ جاتا ہے، اس دفعہ قرض کہہ کے کہ پتہ چلے کہ اتنے پیسے جمع تو کرے، کمائے تو صحیح آپ، اب واپسی اتنے جوڑ کے تو لائے ہیں، پھر ہم اس سے کچھ بات کریں۔ قرض کہہ کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اچھا، قرض کہہ کر بھی زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نیت دل میں زکوٰۃ کی ہو اور واپس لینا نہیں، زبان سے کر، ہاں اب واپسی دے رہا ہے، واپسی لے کر آ گیا ہے تو پھر اس سے لینی نہیں۔ اچھا بعض اوقات میرے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سامنے والا اپنے آپ کو ہمیشہ مقروض سمجھ رہا ہے کہ میں تو مقروض ہوں، اچھا یہ تو اس کی ملکیت میں کر چکے ہیں، تو میں زیادہ قرض والوں کو کہتا ہوں کہ یہ نہ ہی کوئی ایسا بتا دیں تھوڑے دن بعد کہ یار اب وہ معاف ہے، وہ آپ کا یہ نا وہ اپنے آپ کو مقروض سمجھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے پھر اپنی زکوٰۃ کے حساب اپنی زکاتوں میں مسائل ہیں، یعنی اگر زیادہ بن رہی ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر زیادہ بن رہی ہیں تو یہ حساب کتاب لوگوں میں بعض اوقات ان کے آپس میں جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمیں کسی اپنے ملازم کو یا گھر کی ماسی کو مکان لے کر دینا تھا، اب 5 لاکھ روپے ایک سال کے ہم نے رکھ دیے اور 5 لاکھ پھر ایک سال کے رکھے، 5 لاکھ پھر ایک سال کے رکھے، اب 15 لاکھ 3 سال کے ہو گئے۔ اچھا اب جاگ اٹھا کے دے دیے ان کو کہ اب آپ مکان لے لیں جو بھی تلاش کرنا ہے، تو 1 سال انہوں نے بھی رکھا اپنے پاس تو مکان تو ملا ہی نہیں اتنے کا بھی ان کو فی الحال، 3 سال میں مکان بھی 25 لاکھ کا ہو گیا نا، ہاں وہ مکان بھی اوپر چلا گیا ہوگا۔ اچھا اگلے سال کہہ رہے 5 لاکھ پھر ہم نے اس کو اسی طرح مکان کے طور پہ دینے، تو اب وہ سارے پیسے ہم ہی دیں گے کہ اتنے میں بھی مکان نہیں مل رہا لیکن آپ ہی رکھو یہ پیسہ، وہ تو خود صاحب نصاب ہو گئے۔ ہاں تو اس سال پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، اللہ کے بندے ابھی تو وہ اپنی زکوٰۃ نکالے، پہلے جس کو 20 لاکھ آپ دے چکے ہیں نا پہلے تو وہ نکالے، اور یوں تو یہ اپنے مائنڈ کے مطابق یوں نہیں چلنا چاہیے، اور 3 سال یہ بھی مسلسل گناہگار ہوئے کہ اپنی 5-5 لاکھ زکوٰۃ روک رہی انہوں نے، دی نہیں اپنے پاس، لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم کہتے ہیں نکال دیں تو کہتے نکال دیے کہاں، ادھر سے نکال کے لاکر میں رکھ دیے، یا بینک میں ہی پڑی ہو یا ذہن سے نکال دیے کہ یہ ہماری نہیں ہے اتنی زکوٰۃ کی ہے، تو یہ نکالنا تھوڑی ہے، زکوٰۃ جب وقت پورا ہو گیا تو وہ شرعی تقاضے اس کے پورے کرنے، اس کے حقدار تک پہنچانی ہے، اس کی ملکیت میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے ہاتھ میں یہ چلی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نے نکال دی، ورنہ الگ لاکر میں رکھنے سے زکوٰۃ آپ کے پاس ہی ہے، وہ اب بھی آپ کی ملکیت پر ہے، وہ نکلی نہیں ہے۔ ایسا پڑوسی اگر مستحق ہو کیا اسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ جی جی، پڑوسی کا تو حق زیادہ ہے، دیکھیں نا پڑوسی کے حقوق تو اتنے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک بار جب صحابہ کرام کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ نبی پاک کہیں وراثت میں حق بیان نہ کر دیں، یعنی اتنے حقوق بیان فرمائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور کریں نا کہ پڑوسی کا تو حق اتنا زیادہ ہے، تو بالکل پڑوسی کو دینی چاہیے اگر پڑوسی مستحق ہے اور حق بھی ہے، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اور بھی چیزوں میں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ یار پڑوسی کو نہیں دکھانا ہے میرے پاس اتنا ہے، تو کون سے ایک ہی بندے کو ساری زکوٰۃ دے رشتہ داروں کو بھی اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ یار ان کو نہیں پتا چلے میرے پاس بہت ہے یا میں زکوٰۃ اتنی دیتا ہوں، غیروں کو دیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں یہ تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کریم بروز قیامت ان پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اس کے اپنے پریشان ہوں۔ اللہ اللہ، اپنوں کا تو حق زیادہ ہے، بلکہ رشتہ داروں کو تو صدقات اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، تو ڈبل ثواب ہے۔ اچھا ویسے ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے کہ بندہ اپنی پوری زکوٰۃ کسی ایک کو ہی دے رہا ہوتا ہے، تو کیا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی زکوٰۃ ہے؟
बल्कि मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। आपके सामने पड़ोसी परेशान है, उसके मसाइल चल रहे हैं, अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है, ये ज़रूर है कि पड़ोसी है इसलिए ज़कात दे रहा हूँ ये नहीं होगा, रिश्तेदार है इसलिए ज़कात दे रहा हूँ ये नहीं होगा, वो ज़कात का मुस्तहिक है जी, वो तो फिर अफजल है कि उनको दें और इसकी इंशाअल्लाह आप बरकतें हासिल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पड़ोसी के हवाले से मदनी पुल की हैं, अगर आप वो बयान फरमाएं। ऐसे कमाल यानी अगर वैसे जहन में आ रहा होगा ना कि पड़ोसी का ख्याल रखने की बात तो हो रही है, मगर कौन कौन सी चेक लिस्ट है, जी। वो कौन कौन सी चीजें हैं कि मैं अगर वो पूरी कर लूं तो फिर मैं पड़ोसी का हक अदा करने वाला बन जाऊं। पहले मैं एक हदीस पाक सुना देता हूं ताकि इससे मजीद ये अंदाजा हो जाए कि बेशक नमाजें हैं, नफली नमाजें हैं, सदका और खैरात है, अगर पड़ोसी नाराज हैं तो ये मामला कहां तक पहुंच सकता है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत की बात बारे में बताया गया कि वो नफली नमाज भी पढ़ती है, सदका और खैरात भी करती है, मगर उसके पड़ोसी उससे राजी नहीं है। नबी पाक ने फरमाया वो जहन्नम में है। और फिर एक औरत के बारे में बताया कि हुजूर वो नफली नमाज या सदकात वगैरह तो नहीं करती, हदीस का खुलासा है, मगर पड़ोसी उससे बड़े खुश है, पड़ोसी के साथ बड़ी अच्छी है, फरमाया वो जन्नती है। तो आप बताएं कि हम बाज़ औक़ात हुकूकुल्लाह में बड़े मजबूत होते हैं, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो आज ये चेकलिस्ट अगर बना लें कि जनाब वो कौन से काम है जो हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हो जाएगा। और शायद सुनते जाएंगे तो हैरानगी भी होगी कि ये भी मेरा काम था। अब तो ऐसा हो गया कि बाज़ औक़ात बरसों बाद मुलाकात होती है तो पता चलता है ये मेरे पड़ोस में है। इवन बिल्डिंगों के अंदर, इमारत के अंदर लिफ्ट में जाते आते पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे थे, मैं तो आपकी बिल्डिंग में रहता हूँ, अच्छा मैं तो आपकी फ्लोर पे रहता हूँ। तो फिर बाज़ औक़ात तो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार बंदा इतना पूरी नहीं होनी चाहिए। और ये लोग चाहते हैं बाज़ औक़ात कि हम पता नहीं चले, वो ऐसी सोसाइटीज ढूंढ रहे हैं कि भाई जहां हम अपने काम से काम रखें। लेकिन देखें इतनी दूरी नहीं रखनी चाहिए। आप बताएं हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई, अल्लाह ना करे आग लग गई, घर में कोई बीमार हो गया, कोई गिर के जख्मी हो गया और हम नहीं है घर पे, सबसे पहले मदद को कौन आ सकता है? पड़ोसी। वो हमारा पड़ोसी आ सकता है। और हमने पड़ोसी से बात ही नहीं रखी या पड़ोसी से बिगाड़ा ही इतना हुआ है तो किस मुंह से आप उससे राब्ता करेंगे? मुझे पड़ोसी की क्या जरूरत है, मेरे पास गार्ड है इतने, मेरे चौकीदार है, माली हैं, कुक है। देखिए हर किसी के पास तो औरत को बाज़-औक़ात औरत की जरूरत पड़ती है और उसमें कोई खातून होंगी तो वो घर की खातून को सपोर्ट कर सकेंगी। ऐसे कई मामलात होते हैं, रात को देर से आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो पड़ोसियों में हमने देखा कि जिनके पड़ोसी अच्छे ना अशफाक भाई, वो इतना भाइयों की तरह आपस में रह रहे होते हैं कि बंदे को टेंशन नहीं होती कि मैं नहीं हूं घर पे लेकिन वो मेरा भाई मौजूद है बराबर। तो बिल्कुल ऐसा, ये इसका रिवॉर्ड ही है, यानी आपके अच्छे सलूक का आपको दुनिया में ये बेनिफिट मिल रहा होता है। तो इमाम गजाली ने फरमाया अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसियों के साथ सलाम में पहल करे, उनके साथ तवील गुफ्तगू न करे, उनके हालात के बारे में ज्यादा सवाल ना करे। हर रोज टो लगा रहा है कितना कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं, आजकल टेंशन में क्यों हैं, भाई आप जितना वो बता रहे हैं ना आप उतनी बात पर इक्तिफा करें, उसकी इन मामलात में टो में ना पड़े। जब वो बीमार हो तो इयादत करे, मुसीबत के वक्त उनकी गम खारी करे, मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, खुशी में उनको मुबारकबाद दे, उनकी खुशी में शिरकत करे, उनकी लग़ज़िशों को माफ करे, अपने घर की छत के ऊपर से उनके घर में ना झांके, उनकी दीवार पर शहतीर रखकर यानी पिलर वगैरह लगाकर, परनाले में पानी गिराकर, उनके सहन में मट्टी वगैरह डालकर उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए, उनके घर के रास्ते को तंग ना करे, जो कुछ वो अपने घर ले जा रहा है, पड़ोस की ले जा रहा है तो उस पर नजरें ना गाड़े कि क्या ले जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसा लगता है दूरबीन लगा के बैठे होते कि आज उधर क्या आया है। आजकल तो खुद नहीं ला रहे होते तो फूड पांडा वाले या इस तरह कोई कंपनी वाले आ रहे होते हैं, तो भाई ये क्या लेकर आया जरा चेक तो करें, रोजी मंगा रहा होता है, घर में लगता है खाना पकता नहीं है। भाई ये उनका मामला है, तो आप उनके आने जाने वाली चीजों पर नजर ना गाड़ें। अगर उनके उयूब जाहिर भी हो जाए तो उन्हें छुपाए, अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो फौरन मदद करे, पड़ोसियों की गैर मौजूदगी में उनके घर की हिफाजत में गफलत का मुजाहिरा ना करे, उनके खिलाफ कोई बात ना सुने, उनकी औरतों के सामने निगाहें नीची रखे, उनकी औलाद के साथ नरमी से गुफ्तगू करे, दीनों दुनिया के जिस मामले में उन्हें रहनुमाई की जरूरत हो तो उनकी रहनुमाई करे। इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम में ये पड़ोसियों के हुकूक बयान किए हैं। अब सच्ची बात है कि हम सबको ये चेक करना चाहिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक है कि नहीं, और अच्छा ताल्लुक रखेंगे तो दुनिया और आखिरत की बरकतें भी मिलेंगी और अल्लाह करीम भी राजी हो जाए। तवील गुफ्तगू ना करे क्या मतलब? अगर ज्यादा बात नहीं करे तो ये लगे मगरूर आदमी है। इतनी भी ना करे ना कि वो कहते हैं बंदा इतना बोलता है कि यार खामोश कब होगा। वो एक जुमला बयान में अर्ज किया था कि इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें, इतना अच्छा बोलकर चुप हो जाओ कि लोग दोबारा सुनने का इंतजार करें।
जिंदगी का ये उसूल ही बना ले कि लोग ये ना कहें यार इसका म्यूट का बटन किधर है भाई, ये जब शुरू होता तो बंद ही नहीं होता। तो ये नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात पड़ोसी कहीं जा रहा है, आ रहा है, उसकी ज़रूरत, फ़ोन पे भी लोग ये कर रहे होते हैं। ये तवील गुफ्तगू तो वाकई एक बड़ा मामला है, इसको सीखना चाहिए। अपने अल्फाज इतने सस्ते क्यों करते हैं कि लोग आपके फ़ोन नहीं उठाते, या फ़ोन उठाते तो बार बार कहते हैं अच्छा बस, अच्छा ठीक है, तो नहीं अभी ठीक नहीं, अभी और भी बात करनी है। अगले की यार अंदाज से तो समझ जाएं कि वो जल्दी में है। तो ये हमारा अंदाज होना चाहिए कि हम गुफ्तगू लंबी ना करें। खैरुल कलामी मा कल्ला वदल्ला। मुफ्ती साहब, यहाँ ऐप छुपाने के हवाले से भी हमने सुना, उसका कोई ऐप पता चले तो छुपाए। लोग इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतियाती यूँ भी करते हैं कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी है लेकिन अब पड़ोसी बहुत ज़्यादा क्लोज बाज़ औक़ात होता है, तो वो दुनिया में तो मुअज़्ज़ज़ है, अब घर के आसपास क्या मामलात हैं, कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, कभी घरों की आवाज़ें बाहर जा रही होती हैं, दूसरे एक मकान से दूसरे मकान में आवाज़ें जा रही हैं। अब पता चल गया इनके घर में क्या चल रहा है, अब वो दुनिया को बताते फिरते हैं कि ये वैसे ऐसा बनता है, घर में पता है क्या हो रहा है, यूँ है, इसके बच्चे तो इससे यूँ बात, खबरें पड़ोस से ही बाहर निकलती हैं। क्या करना चाहिए हुजूर? देखें, पहले तो ये समझना चाहिए ना कि पड़ोस में हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले वो भी इंसान हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। हम इंसानों के साथ ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी इंसान ही है। ठीक है, कोई शोहरत में है, कोई दीनी तौर पर, कोई दुनियावी तौर पर, जितने भी हैं, तो ये बेसिक पड़ोसियों के हुकूक में से, तभी तो इनमें ज़्यादा कहा गया है कि ये करीब होते हैं तो इनको इनके घर के मामलात भी पता चल जाते हैं। कोई लड़ाई वगैरह घर में ऊंच नीच होती है तो वो भी चीज़ें पता चल जाती हैं। बच्चों के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं। और अब उनके कोई भी अगर ऐब भी हुआ, शरीयत तो हमें ये कहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के, अगर किसी का कोई ऐब दुनिया में छुपाएगा तो अल्लाह इसके ऐबों पर क़यामत के दिन पर्दा डालेगा। अब यहाँ तो ऐब ही निकालने होते हैं, उस टो में ही पड़े हुए हैं, और उनके बारे में बाद का तो ऐब होता भी नहीं है, वो चीज़ें भी फैला दी। बस इतना ही कह देना, नहीं मैं जानता हूँ ना, आप थोड़ी पता, मैं तो 24 घंटे वहीं रहता हूँ। जैसे ये 24 घंटे दूर भी लगा के वहीं बैठा हुआ है कि ये क्या हो रहा है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। तो ये कह देना ही ऐसा होता है कि वो सामने वाले समझ रहता है नहीं हालात बहुत बुरे हैं बिल्डिंग में, या उधर हालात जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ बहुत बुरे हैं। तो ये इंतहा दर्जे की एक पड़ोसी के हक तलफी है, ये नाजायज़ है। अगर आम मुसलमान के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करें ना जिसमें ये हक के जवार नहीं भी है तो वहाँ भी नहीं ये नाजायज़ है। लेकिन जहाँ इतने ये हक जमा हो जाते हैं तो वहाँ और हमें उनकी इज़्ज़तों का ख्याल करना चाहिए। और किसी तरह के बिला इजाज़त शरी तो ऐब बताने ही नहीं ना कि अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्ते लोग मालूमात करते हैं ना, और वो पड़ोसियों से मालूम करेंगे। अच्छा रिश्ता आया, रिश्ता देख लिया, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब पड़ोसियों से मालूम करेंगे। अब पड़ोसी ऐसी चीज़ें खामखा बाज़ वो बता देते हैं लोगों को ना, बाज़ तो वो उयूब होते हैं कि जहाँ शरीयत भी इजाज़त देती है, लेकिन फ़कत इतना कह देना, 4 आए थे घर पहले देखने के लिए, उनको तो पसंद नहीं आया, बाप लोग देख लो। अरे भाई, ये 4 घर पहले देखने आए थे, उनको रिश्ता पसंद नहीं आया, आपने ये बताने की ड्यूटी आपकी लगी हुई कि 4 बंदे आप गिन रहे कितने आए थे? हाँ, अगले को कहेंगे 5 आए थे। हाँ, तो ये 4 आए थे, उनको पसंद नहीं आया, आप देख लें। अच्छा, फिर चीजें कैसी बताना, नहीं फुला आए थे, उन्होंने हमारे साथ भी बात की थी, तो वो लड़की का, बेटी का कद छोटा था, उसकी नाक कैसी थी, आँख कैसी थी, यानी ऐसी चीजें बयान करके अगले को खामखा और मजीद उसको परेशान कर देना, वसाविस में डाल देना, और लोगों के होने वाले रिश्तों में धराड़े डाल देना, यानी कितनी बुरी बात है। क्योंकि सबसे पहले लोग उन्हीं के इर्द गिर्द से ही पूछते हैं। तो जहाँ हमें शरीयत इजाज़त दे, कितनी इजाज़त दे, उस हवाले से वो बात कहाँ तक होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें जो ऐब हैं ही नहीं है, जो किसी के जिस्मानी तौर पर आप उसको कहें, कद के हवाले से कहें, या दीगर और चीज़ें, या बाहर के लोगों ने कुछ कहा, आपने वही आगे उनको कह दिया, जिसकी वजह से आप पर वो एतमाद करता हुआ वो रिश्ता ही तोड़ देगा या रिश्ता आगे बढ़ाएगा ही नहीं। तो ये रिश्तों में भी, बिल्डिंगों में भी, महल्लों में भी, दुकानदारों में भी। अच्छा, दुकानदारों में क्या होता है, किसी दुकानदार ने दूसरे से, वो उसके पास आइटम नहीं है, जो अज यार 7 वाले से मिल रहा है तो अब वो थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है, क्या है, तो वो कहते हैं ध्यान से ना, मतलब फिर आप 2 दिन बाद मेरे को आके बोले। उसका ये जुमला ही होता है कि यहाँ आते रहते हैं, यहाँ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कुछ ना कुछ बोलचाल होती रहती। तो वो तो आपने उसका गाहक खराब कर दिया, आपने उसके बारे में ये। तो ये पड़ोसी जहाँ घरों में है, तो दुकानों के एतबार से भी जहाँ बिजनेस आदमी कर रहा होता है, ये भी पड़ोस है। तो ये भी पड़ोस है। और यहाँ ज्यादा मसाइल होते हैं। यहाँ सुबह सुबह इसने जल्दी दुकान खोली है तो इसने अपना सारा कचरा उठाना, उनके आगे डाल देना है। अल्लाह। अच्छा, वो आते ही उनको एक तकलीफ पहुंचेगी कि ये क्या किया इन्होंने, कि अपनी दुकान तो साफ की है और सारा कुछ। ये हमारे घरों में भी जैसा होता है, सफाई करके तो दूसरों के आगे, घरों के अंदर बाहर ही भले हो, जिस तरह की गंदगी, कचरा डाल देना, तो ये उनके लिए तकलीफ और अजियत वाली चीजें हैं। तो
تو بالکل ہمیں ان سے بات رہنا. بھائی صاحب بعض لوگوں کی اتنی گندی نیچر ہوتی ہے, ایک تو بے حیا ہوتے ہیں, پھر زیادہ تر اپنے پڑوس پر گندی نظر رکھتے ہیں, اور ان کی خواتین بیچاری بعض اوقات پریشان رہتی ہیں اس طرح کے پڑوسی سے. پڑوس کی مستورات کے لیے حقوق زیادہ ہیں عام خواتین سے. نہیں بالکل, دیکھیں نا وہ تو امانت ایک طرح سے فرمایا گیا نا کہ عورت کو, پڑوس کی عورت کو نہ گھورے, بلکہ بعض سزائیں جو عام خواتین کے ساتھ مرد کا معاملہ ہے اس میں پڑوس کی عورت کی شدت مزید زیادہ بیان کی گئی. اچھا پھر اس میں کہتے ہیں نا کہ پڑوس پاکیزہ اور اچھا ہی ہونا چاہیے. اگر واقعی کسی کو ایسے پڑوس میں بیچارہ پھنس گیا ہے, یا تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو گھر ہی چینج کر لے, یہ کب تک ایسے لوگوں کے ساتھ رہ سکے گا, اور اگر نہیں تو پھر دعا ہی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی غیب سے مدد فرما دے. باقی واقعی یہ مسئلہ تو ہے, اور اللہ پاک ہمیں اپنے پڑوسیوں کے لیے ایسا امین بنائے, ایسا حیادار بنائے, اور ان کی عزتوں کا پاسدار بنائے. اللہ کرے کہ ہم ان کے لیے ایسے بن جائیں. دیکھیں نا بزرگان دین کے تو کچھ پڑوسی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. ہم ذرا غور کریں کہ غیر مسلم پڑوسی مسلمان ہو جاتا ہے اور ہمارا اپنا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا, وہ سفر پر گیا, بچہ اس کا رونے لگا رات کو. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ پوچھو برابر میں ان کے گھر والوں سے کیوں رو رہا ہے. تو فرمایا گھر میں روشنی نہیں ہے. اس زمانے میں تو چراغ ہوتے تھے اور والد بھی چلا گیا تو روشنی کا سامان نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی نے چراغ میں تیل ڈالا اور پورا چراغ فل کر کے ان کے گھر بھیج دیا. وہ بچہ پرسکون سو گیا. 1 دن 2 دن 3 دن جب وہ پڑوسی واپس آیا تو اس کی زوجہ نے بتایا کہ برابر سے بایزید بستامی بچے کے رونے کی وجہ سے روزانہ چراغ بھیجتے تھے. تو فرمایا جب چراغ کا نور ہمارے گھر میں آ ہی گیا ہے تو چلو پھر اسلام کا نور بھی لے لیتے ہیں, اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میں سوال کروں گا ناظرین, یہ ایک واقعہ نہیں, حضرت مالک بن دینار کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ مجوسی پر نالے سے گندگی ڈالتا تھا, آپ صاف کرتے تھے, کچھ دنوں بعد آ کر پوچھتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا. تو آپ نے کہا اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو پسند ہے, میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں. تو کہتا کیچڑ بعد میں دھوئیے گا, پہلے میرا سینہ دھوئیے, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں ناظرین. لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ میرا مسلمان پڑوسی کیا مجھ سے راضی ہے. وہ تو غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. چلیں چونکہ یہ پروگرام انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے تو دنیا میں کئی ملکوں میں مسلمان ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں آس پڑوس میں غیر مسلم ہوتے ہیں. اب آپ تو ریپرزنٹیٹیو ہو گئے نا اسلام کے, آپ تو نمائندے بن گئے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کیا وہ مسلمان ہو رہے ہیں, یا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے پڑوسی, یہ مسلمان پڑوسی کا ہمیں فائدہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پڑوسی سے غیر مسلم اور دور ہو جائے اسلام سے. اشفاق بھائی یہ جو ہمارے نور بھائی تھے دعوت اسلامی میں جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, ایک نور اتاری بھائی تھے یو کے میں جو 67 یا 64 ایئر کی ایج میں وہ اسلام قبول کیا. حالانکہ وہ غیر مسلموں کے پادری تھے, اسلام قبول کیا, پھر درس نظامی کیا اور عالم درس نظامی کمپلیٹ کر کے پھر ان کا وصال ہوا. یعنی سوچیں کہ جو اسپیکر تھا دوسرے مذہب کی طرف بلانے والا وہ مبلغ اسلام بنا. لیکن میں نے ان سے پوچھا تھا مسلمان کیسے ہوئے. جو انہوں نے اپنا واقعہ سنا نا, یہ پڑوسی کی اہمیت سمجھے گا. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایک دین کے خدمت کی, پوری دنیا میں سفر کیا تھا انہوں نے اس کے لیے, اور میں بیمار ہو گیا تو مجھ سے میرے مذہب کا کوئی بندہ پوچھنے ہی نہیں آیا, اور میرے برابر میں ایک مسلمان پڑوسی رہتا تھا, وہ دعوت اسلامی کا مبلغ تھا. اس نے کہا یہ کوئی بوڑھے شخص ہیں, اکیلے رہتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو انہوں نے نکلتے ہوئے آتے جاتے ان کو پوچھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا آپ کے اخلاق اچھے, میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں. پھر ان کے گھر پہ کھانا پہنچانا شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے اخلاق کی وجہ سے نور بھائی نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ. میں اس مبلغ سے بھی ملا. اچھا پھر تو ان میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا, یعنی وہ مبلغ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا, اس کے والد کی طرح ان کو ریگارڈ کرتے تھے. اور سبحان اللہ میں نے 2 باتیں اس سے سیکھی کہ اس نوجوان کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں, ان کے اخلاق کی وجہ سے نور بھائی ایمان تو لائے مگر پھر درس نظامی کیا. آپ سوچے عالم بنے, یہ سارا ثواب ان کو ملا. لیکن یہاں میرے پاس ایک اور میسج یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو, ہم اپنے مسلمان پڑوسیوں کو نہیں پوچھیں گے تو وہ بندہ اپنے لوگوں کے نہ پوچھنے کی وجہ سے متنفر ہو کر اسلام قبول کیا. کہیں ہمارا کوئی مسلمان بھائی کو اگر اس طرح کوئی دوسرا چانس مل گیا تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا. تو ہمیں بیماروں کی تیمارداری کا حکم ہے. عیادت کا ثواب کتنا حدیثوں میں فرمایا گیا کہ بندہ عیادت کرنے جائے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں, فرشتوں کا سایہ رہتا ہے, اور کتنے برکات اس کی حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. تو برائے کرم پڑوسیوں میں کوئی تکلیف میں ہے تو اسے تنہا نہ چھوڑ دیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں پڑوسی کا مسئلہ اتنا بڑا ہے میں تو حل ہی نہیں کر سکتا, وہ مقروض ہو گیا, میں پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. اصل میں یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں. آپ ہر مصیبت صرف پیسے سے حل نہیں ہوتی. 2 اچھے میٹھے بول جو ہے نا, حوصلے کی چند باتیں, آپ کہنا میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ, میں انشاءاللہ روز آپ کے لیے دعا کروں گا, میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا, یہ چند جملے بھی دلاسا دیتے ہیں. لیکن اگنور کر کے گزر جانا, پتہ ہی نہیں اگلے کی کیا زندگی کا بیڑا
بیڑا غرق ہوا اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ وہ کتنا برا پڑوسی ہے کہ خود سکون سے سو رہا ہے, اس کا برابر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. اللہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے, اور اس کی خیر خبر لیتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے ڈر کی وجہ سے, اپنے اہل و عیال پر اس شخص کے ڈر کی وجہ سے دروازے بند کرتا ہے. اللہ, کہ اس کے فتنے اور شر سے اسے خوف ہے کہ میرے بچے میری بچیاں جو ہے وہ تکلیف میں رہیں گی. تو ہر طرح سے ہمیں پڑوسی کو امن میں رکھنے اور آسانی میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. عدنان چشتی صاحب, یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے 72 نیک اعمال. میں اسی بات پر ایک حدیث سنا دوں تاکہ بات اور مزید کمپلیٹ ہو جائے, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو خود شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں. اب بتائیں, ہمارے گھر میں طرح طرح کے کھانے آ رہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پڑوسی کے بچے نے آج کھایا کہ نہیں کھایا. اچھا, اس میں بعض اوقات انداز سے, ان کی سواری سے, ان کے معاملات سے پتہ چل جاتا ہے. اب عمارت ہے نا, ایک عمارت میں کئی بیوائیں بھی رہ رہی ہوتی, کئی یتیم لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. آپ چیک تو کریں کہ آپ ادھر ادھر فکر کر رہے ہیں لوگوں کی, آپ کے اپنے پڑوس میں ہی لوگ اگر پریشان ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہم اس بات کا بھی میسج لیں, اور اس صرف عمارت کی بات نہیں ہو رہی, کراچی میں عمارتیں ہر جگہ تو نہیں ہے کہ آس پاس محلے میں پتہ چل جاتا ہے, تو ادھر ادھر دور جانے سے بہتر ہے. امیر سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں افطاری کرانے کی بجائے ایسے غریب لوگوں کے گھر پر افطاری کے سامان پہنچا دینا چاہیے, کیونکہ وہ خواتین بیچاری کہاں سے وہ اچھی چیزیں کھائیں گی, بس تو مرد جا کر کھا لیتا ہے. تو ہماری بہنیں, ہماری مائیں, بچے وہ بہت خوش ہوں گے. بھائی صاحب, آج کل تو ایسے والدین بھی ہیں جن کی اولاد انہیں نہیں پوچھ رہی, اور وہ یا تو دونوں یا ان میں سے اب کوئی ایک رہ گیا ہے, وہ اکیلے رہ رہے ہیں, گھر بڑے بعض اوقات, لیکن وہ اندر ہیں, کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. بعض اوقات ایسے کیس بھی سامنے آئے, اندر انتقال ہو گئے, کئی دن گزر جاتے ہیں, کئی دن گزر گئے. ایسی بلڈنگوں میں رہنے والے, اس طرح کے جو بزرگ رہ رہے ہوں, ان کے ساتھ پڑوسیوں کا کیا تعلق؟ بہت پیار سے ان کے پوچھتے رہنا چاہیے. بہت اچھی بات کہ بیمار ہوگا تو بتائے گا کس کو بیچارہ. اچھا, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بلڈنگوں میں پچھلے دنوں اولڈ ہاؤس گیا کراچی کے ایک, تو میرے لیے بالکل نئی بات تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ اولڈ ہاؤس میں انہی بزرگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جن کے بچوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے یا وہ اکیلے. انہوں نے بتایا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بعض اوقات ایک برتھ کی بچیاں ہی بچیاں ہیں, بچیوں کی شادی ہو گئی, بیوی کا انتقال ہو گیا, وہ تنہا رہ گیا, اب اس کو اکیلے کو اولڈ ہاؤس میں آ کر چلے, کچھ بزرگوں کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے. تو سارے ہی زمانے کے ستائے ہوئے نہیں تھے, لیکن ان کو کمپنی چاہیے تھی. یہ زندگی کی نیڈ ہے, تو ہمیں بہت ساری چیزوں پر نظر, اگر محلے میں ہی کمپنی مل جائے ایسے کیوں جائے گا ادھر. ہاں, ایسا ہی ہے. اور بزرگوں کے ساتھ کچھ نوجوان بھی دو باتیں کر لیا کریں. صحیح. اب وہ بزرگ ہی ان کو قریب نہیں آنے دیتے, شفقت نہیں کرتے, اور وہ مطلب غصے والے باز ہوتے ہیں. نوجوانوں کو بھی چاہیے اس میں ان کے غصے سے بھی لطف اٹھائے. ایسا ہی بعض اوقات بزرگوں کے غصے میں بھی لطف ہوتا ہے, اور وہ غصہ کرے آپ مسکرا دیں, ارے نہیں آئی صاحب. اس کو آسان طریقہ ہے کہ 60 سال کا بزرگ اور 6 سال کا بچہ برابر ہوتا ہے. اچھا, جس دن آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا نا, آپ کے گھر میں 6 سال کا بچہ, آپ کتنی اس کی باتیں سن کے مسکراتے ہیں, وہ ضد بھی کرتا ہے, لڑائی بھی کرتا ہے, باپ کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے, پھر بھی ہم سینے لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی 60 سال کا بزرگ ہے نا, چاہے والد ہیں, دادا ہیں, یا اس سے اوپر کی عمر ہے, آپ انجوائے کریں ان کی ڈانٹ کو. وہ 6 سال کے بچے کی طرح ہی ہیں, ان کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے, وہ آپ سے ضد بھی کریں گے, وہ بات بار سنیں گے. جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ میرے بزرگ اس وقت بچوں کی طرح, میرا بچہ جس طرح میرے لیے, یہ بھی میرے لیے اس طرح ہے, آپ مسکرائیں گے ان کے ڈانٹ پر, اور آپ کو اریٹیشن نہیں ہوگی. تو یہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے بھی, اور اگر پڑوس میں بھی کوئی بزرگ ہیں تو ان کی ڈانٹ کو بھی سن لیا کریں, ان کا جھنجھلاٹ کو بھی سن لیا کریں, انجوائے کریں اس کو, لیکن ان کو اچھا برتاؤ. جب وہ دیکھیں گے نا آہستہ آہستہ کہ یہ تو پھر بھی بھاگتا نہیں ہے, محبت کرتا ہے, پیار کریں گے, پیش کرتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, تو پھر وہ بزرگ آپ سے دوستی بھی کر لیں گے, اور پھر اس طرح انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کے تجربے سے آپ کو فائدہ ملے. ڈانٹ کے جو اسباب ہیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے. ہاں, وہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں, وہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں. وہ آپ جو ہے وہ 2 بجے تک کرکٹ کھیل رہے ہو, جی ہاں, اور ان کی کھڑکی پہ بال مار رہے ہو, پھر بھی آپ کہو کہ بزرگ آپ کو پیار کریں, کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, تو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہم تو پڑوسیوں کے کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو نوجوان جن کا آپ بتا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے والے, تو انہوں نے تو شاید یہ سمجھ لیا کہ ہمیں 40 گھروں کو پریشان کرنا ہے. یعنی 40 پڑوسیوں کے حقوق میں بعض اوقات یہ بھی تشریح ہوتا ہے کہ 40 گھر آپ کے دائیں بائیں ادھر, اگرچہ ان میں بھی درجات ہیں. ہاں, یہ ضرور فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. یعنی کسی پڑوسی کو بھیجنے اب کچھ ہے ہی نہیں, ایسی چیزیں یہ ہیں تو کم چیزیں ہیں, تو جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب ہے
تو اسے زیادہ کہا ہے کہ ان کا حق ہے اور ان کے ساتھ زیادہ ہے. اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ دروازے آمنے سامنے، ورنہ پڑوسی تو پیچھے کی طرف سے بھی جو ہیں وہ بھی پڑوسی ہوں گے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسرا تحفے کا لین دین ہو جہاں پر پڑوسی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ پڑوسی کی چیز کو حقیر نہ جانو. یعنی یہ حقارت سے اس کے تحفے کو نہ کہ یہ کیا بھیج دیا، یہ کیا بھیج دیا، یا دال چاول بھیج دیے، یا اس طرح کی کوئی چیز. جی ہاں، کوئی گوشت والا آئٹم بیچتے، تو یہ حقیر نہ ہو. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ یا محبت یا نفرت، یہ ہم اس طرح کے جملے بول کر اپنی اولادوں کے اندر بھی گویا کہ ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ چیز. اللہ اللہ اللہ. یعنی اس سے یہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بعض اوقات یہ نفرتیں کیوں پھیل جاتی ہیں، نسل در نسل کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ باقاعدہ پراپر ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہوا ہے اس کے اندر. یعنی بیٹھ نفرت ٹرانسفر، نفرت والا ڈیٹا باقاعدہ انسٹال کیا ہوا ان میں، کہ ڈال کے باتیں کہ نہیں وہ فلان تمہارے ابا کے ساتھ یہ نہیں تھے، چچا کے ساتھ یہ نہیں تھے، فلان کے ساتھ یہ. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے نفرتیں ڈالنا نسلوں کے، تو یہ آگے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو دوسرے سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اسے بتا دے کہ تم سے محبت ہے. اللہ اللہ. یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی طرف سے بھی محبت ایک طرح کی ہو، اور وہ دونوں کے اندر آپس میں ایک محبت کے گہرا رشتہ پیدا ہو جائے، دوستی والا، اور ایک اچھا انداز پیدا ہو جائے. اسے بتا دے کہ تم سے وہ محبت کرتا ہوں. تو یہ چیزیں یعنی ہمیں یہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اب ہم ایک دوسرے سے پڑوسی منہ پلا کر اگر رہیں یا کچھ ایسے رہیں. مجھے ایک دکاندار والے کے بات یاد آ رہی، تو اس نے کہا کہ میں پڑوسی سے پریشان تھے، اور یہ اچھا وہ ان کو لگ رہا شاید ہمیں تعویذ کوئی ڈال رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے، یعنی ساتھ دکان والے کچھ ڈال لینا. اچھا کبھی صفائی کرتے ہیں تو کوئی کاغذ مل بھی جاتے ہیں. اب اور پریشان ہے. اچھا وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے، یہ کس سے پوچھیں آپ، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اچھا ہم کہتے ہیں تعویذات طاریہ استعمال کریں، درود پڑھیں، نماز پڑھیں اور اہتمام کریں. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ایک دکاندار نے مجھے بتایا چٹکلا، اور وہ اپنے ابو الحکایات حاجی امین صاحب کا. اچھا. تو کہا کہ وہ پریشان تھے تھوڑے دکانداروں سے، تو انہوں نے ان کو بولا تم ایسا کرنا، آج مٹھائی بانٹو دکان پہ، آج دکان پہ جا کے مٹھائی بانٹو. یہ نہیں اپنی دکان پہ ڈبہ لے جاؤ، مٹھائی پڑوسیوں کو بھی دو، ادھر ادھر دکانوں والوں کو مٹھائی بانٹو جا کے. اچھا. اب وہ مٹھائی بانٹے تو بولے یار وہ مٹھائی کے بعد ایسا ہوا، وہ بندہ پہلے تو کبھی اس سے یوں ملتا بھی نہیں تھا، اب ایسے ملنا شروع ہو گیا. اچھا. اگر بالفرض اس کے ذہن میں تھا کہ وہ ہمیں کوئی تعویذ کر رہے ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں مٹھائی کے بعد یہ آیا کہ وہ تعویذ کا اثر دوسرا ہو رہا ہے، ان کو تو اور بچت ہو رہی ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے یہ بندہ. کوئی خوشی آئی ہے، خوشی آئی ہے لگتا ہے، تو اس کی اور بکریاں آنا شروع ہوگی. تو بولے اس کے ہمارا ایک تعلق جو ہے نا وہ بن گیا، ہمارا محبت پیدا ہو گئی. تو ہونا یہ چاہیے کہ چہروں سے، انداز سے یہ اظہار نہ ہو کہ یہ بندہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہماری چیزوں پر نظر رکھتا ہے، اور یا اس کی طرف سے اچھا پھر کوئی نقصان بھی خدا نخواستہ پہنچنا ہوا نا، تو آدمی کی ذہن اس طرح ہے کہ وہ فلاں کی نظر بد لگی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. تو اس لیے اچھے کلمات رکھیں گے تو پڑوسی بھی امن میں رہیں گے اور محبت بھی پیدا ہوگی. امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، آپ کی سحری کے مناظر ہم دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال ہمیں دیے، اس میں ایک بڑا خوبصورت عمل ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی وغیرہ کے گھر میں آج جھانکا تو نہیں، اس طرح کا اس کا مضمون ہے. یہ کتنا خوبصورت ہے، پڑوسی کے گھر میں جھانکنا. یہ بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے، سیڑھی سے اتر رہے ہیں تو سامنے دیکھتے ہوئے جائیں گے، کبھی کبھی بعض لوگ کچھ سونگتے ہوئے جائیں گے کیا پکا ہے، بعضوں کی ناک بھی تیز ہوتی ہے. گھر کے پاس سے گزرے اور اندر شور کی آواز تو رک جائے، کیا ہو کیا رہے اندر کان لگا رہے ہیں، کیوں کان لگانے ہیں بھائی، آگے چلو تھوڑی دیر بعد آپ کے گھر میں بھی شور ہونا ہی ہے. فاق بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں آپ دیکھیں، حسن سلوک کے وہ نبی پاک علیہ السلام نے انداز بیان فرمائے. یعنی کوئی ایسا کام جو پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا بلا ضرورت اپنے گھر کی دیوار کو بھی اس انداز میں اونچا نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے، اس سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور بعض وہ معمولی کام جس کو ہم لوگ شاید یہ سمجھ کے چھوڑ بھئی یہ کون سا تکلیف والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے پر تشریف لے کر گئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آج وہ بندہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب یہ بات سنی نا تو ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک معاملہ ہے، تو میں نے ایک کام کیا. حضور نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیا، اب کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم ہمارے ساتھ مت بیٹھو.
نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر انہیں اپنے ساتھ بٹھانے سے منع کر دیا، تنبیہ کے لیے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں لوگ جن کا پان گٹکے کھانے کا جو مطلب معمول ہوتا ہے، اتر رہے ہیں دروازے کے سامنے جو ہے نا وہ یہ کام کر دیا، پیک پھینک دی، اچھا اور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کر دیا، اور نہ دروازوں پہ پڑی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ وہ کام ہے جو پڑوسی کو تکلیف دینے والے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اس پر کیسے اظہار ناراضی فرما رہے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے پان والی بات کہی نا، ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان پڑوسی ساتھ رہتے تھے۔ مسلمان نے دیکھا میرا پڑوسی میرے کافی قریب آ گیا، تو کہتا آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتا مجھے تمہارا پان اسلام قبول نہیں کرنے دیتا۔ اللہ اکبر، اچھا، ہاں، کہتا جب بھی تم میرے گھر کے پاس سے نکلتے ہو میرے باہر پان کی پیک پار کی۔ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس نے یہ جملہ کہہ کر کتنا بڑا، صرف یہ پان نہیں ہے، اب اس کو آپ لے جائیں، یہ مسلمان اور صفائی، یہ تو ہمارے دین کا مین ٹاپک تھا۔ سنت تنظیف نبی پاک کا کتنا کمال کا یہ سمجھے انداز ہے، اور ہم ان کے امتی ہو کر ہم کیسے کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اپنے گھر کا کچرا باہر رکھنا، اپنی گاڑی کو غلط پارک کرنا، پان کی پیک ہو گئی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو مسلمان تو ایسا صاف ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر لگے کہ یار ایسے ہوتے ہیں مسلمان، تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ یعنی میں تو یہاں اور مذہبی لوگوں کو کہوں گا جن کے چہرے پہ داڑھی، امامہ یا سنتوں بھرا لباس ہے، ان کو اپنی تمام چیزوں کا خیال ایسا رکھنا چاہیے کہ بندہ کہ یار میں بھی داڑھی رکھوں گا، داڑھی والا ایسا لگتا ہے، امامے والے اتنے پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمیں صفائی ستھرائی سنت پر عمل مذہبی لوگوں کو بھی کرنی ہے اور باقی مسلمانوں کو بھی کرنی ہے، اور خاص طور پہ اس گندگی کا شکار پڑوسیوں کو نہ کریں۔ ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ اگر جس طرح میں اور آپ اپنے گھر کو اون کرتے ہیں، گھر گندا نہیں ہونا چاہیے، ہم گھر کا کچرا اٹھا کے کہاں رکھتے ہیں؟ گھر کے باہر کا کچھ حصہ بھی اپنا گھر سمجھ لیں۔ تو اب اگر ہر بندہ اپنے گھر کا کچھ فٹ باہر کا حصہ اپنا سمجھ لے گا نا، تو انشاءاللہ پوری گلی صاف ہوگی اور آہستہ آہستہ پورا محلہ صاف ہو جائے گا۔ ہمارا پرابلم یہ کہ دروازے کے باہر کی دنیا ہی الگ ہے ہمارے لیے۔ دروازے کے باہر بھی میں اسی گلی سے تو میں آ رہا ہوں، اسی بلڈنگ میں میں چڑھ رہا ہوں، اسی سیڑھیوں پہ میں آ رہا ہوں، یہ جناب اپنے گھر کے باہر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے اندر کیا حال ہوگا۔ تو اتنا اپنے گھر اور اس کے راستوں کو خوبصورت کریں تاکہ اندازہ ہو کہ پورا شہر اپنا گھر سمجھیں تو کہیں گندگی نہیں کریں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بڑی بات ہے، فرض سے معاشرہ بنتا ہے، ہر گھر محلے میں سڑک ہے، ہر گھر کا بندہ باہر کا حصہ اپنا صاف ستھرا سمجھے کرے تو پورا۔ ایمان بھائی کچھ فرمان۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ گھروں پر جھانکتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں راز پوشیدہ ہیں وہ رب کریم دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب اگر کسی پڑوسی کی ایسی عادت ہے کہ وہ پڑوس میں سے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اپنے پڑوسی کے گھر سے یا چھت سے یا کسی بھی جگہ سے، تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ یہ جو آنکھوں کی خیانت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا حساب قیامت کے دن ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کی لذت اگر دیکھنے سے مل جاتی ہے، لیکن اس کا عذاب جب قیامت کے دن ملے گا تو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے نا تو پھر پڑوسی کا حقوق بھی آ جائے گا، اس کا خیال بھی آ جائے گا، اور دیگر امور کے اندر، معاملات کے اندر بھی بندہ مسلمان پکا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک بات یہاں پر موضوع ہے تو پوچھ لیتا ہوں، اگر پڑوسی اپنا گھر وغیرہ بیچ رہا ہے تو شریعت اس پر کوئی اس کو ترغیب دیتی ہے، حکم دیتی ہے کہ اگر دوسرے پڑوسی کو برابر والا خریدنا ہے تو اس کا کوئی حق ہے کہ اگر وہ صحیح ریٹ وغیرہ دے رہا ہے تو اس کو دے؟ اس طرح کے حقوق تو ہیں اس میں واقعی، لیکن اس میں کئی طرح کے اور احکامات بالکل ہیں۔ اگر پڑوسی مانگ لے اور اس میں سہولت، بعض کا زمینیں مشترک ہوتی ہیں یا اس کی زمین کے ساتھ اس کا وہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تو حق شفا کے طور پہ باقاعدہ زیادہ بھی بنتے ہیں، تاکید ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو اگر اس طرح کے ملتے ہیں، ریٹ بھی اس کو اس طرح مل رہا ہے تو دینا چاہیے اس کو۔ میں تو اس پہ ایک اور بات کہوں گا کہ اگر آپ کو گھر بیچنا ہے اور آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ رہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار وہ جو بندے آ رہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یا وہ اس کا غلط استعمال کریں گے، تو پڑوسی کا تو یہ بھی حق ہونا چاہیے کہ یار فیملی رہتی ہے برابر میں تو نکل جاؤں گا، ان کا کیا حال ہوگا۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے، یہ شرعن حکم تو شاید نہیں ہوگا، لیکن گھر بیچنے سے پہلے اگر پڑوسی سے مشورہ کر لیا جائے، سیم یہی چیزیں کرائے میں بھی دینا، ہاں ایسے کرایہ دار بٹھانے میں بھی، ہاں کہ ایسا کرایہ دار بٹھا دیا کہ پورے محلے کا ہی بیڑا غرق ہو گیا، پورے محلے کا ماحول ہی خراب ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں، ایک مختصر نعت بھی سنیں گے، اس سے پہلے آج کا وظیفہ۔ ماہ رمضان آیا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज एक ऐसा वजीफा हमने सुनना है जिससे 100 हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अरे वाह, और 100 हाजतों में 70 आखिरत की हाजतें और 30 दुनिया की, है ना कमाल की बात। हम तो एक एक हाजत को पूरा करने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, 100 हाजतें इंशाअल्लाह पूरी होंगी। और वो वजीफा बड़े कमाल का है, और वो वजीफा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स यौमिया मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया उसमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। तो आज से नियत कर रहे हैं इंशाअल्लाह 100 बार कम से कम, हम तो ज्यादा पढ़े लेकिन कम से कम 100 बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर दुआएं भी करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हमारी हाजतें पूरी होती चली जाएंगी। आज तो जुमा भी है, आज तो जुमा है। हदीस पाक का मजमून है जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम मिल के दुरूद पाक की आज जरूर कसरत करें इंशाअल्लाह।